بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج کا ہمارا موضوع ہے وضو کے فضائل۔ اسلام میں عبادت سے پہلے پاکیزگی کو بہت اہم مقام دیا گیا ہے۔ وضو ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی طہارت ہے۔ یہ نہ صرف جسم کو پاک کرتا ہے بلکہ روح کو بھی روشن کرتا ہے۔ آج ہم وضو کے فضائل کے انہی برکتوں کے بارے میں جانیں گے۔ وضو کا مطلب کیا ہے؟ وضو عربی لفظ ہے جس کے معنی ہے صفائی اور روشنی ہونے کی، یعنی کہ روشن ہونے کے۔ وضو کے ذریعے بندہ اپنے چہرے، ہاتھ، پاؤں اور جسم سے مخصوص حصوں کو پاک کرتا ہے تاکہ نماز کے لائق ہو جائے۔ وضو ایمان کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاکیزگی ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یعنی وضو ایمان کی بنیادوں میں سے ایک ہے۔ جو بندہ ہمیشہ وضو میں رہتا ہے وہ اللہ کے قریب رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ وضو کرتا ہے اور چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے ساتھ کیے گئے گناہ پانی کے ساتھ نکل جاتے ہیں۔ جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ یعنی وضو نہ جسم کی بلکہ روح کی بھی اور گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت قیامت کے دن وضو کے اثر سے چمکتی ہوئی آئے گی۔ ان کے چہرے، ہاتھ اور پاؤں چمک رہے ہوں گے۔ یہ چمک دنیا کے پانی سے نہیں بلکہ ایمان اور طہارت کے نور سے ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خوب اچھی طرح سے وضو کرے پھر یہ دعا پڑھے، یعنی کہ وضو کے بعد کی دعا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اس کے بعد وضو کے کلمات جو ہوتے ہیں وہ پڑھے، اس کے لیے جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یعنی جو شخص وضو کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے، وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتا ہے۔ وضو دراصل نماز، قرآن کی تلاوت، ذکر اور عبادت کے لیے ایک روحانی تیاری ہے۔ جب بندہ وضو کرتا ہے تو اس کے دل میں خشوع، عاجزی پیدا ہوتی ہے اور وہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے کے قابل بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کی حالت میں سو جائے اور وہ پوری رات ایک فرشتے کی حفاظت میں رہتا ہے۔ یعنی باوضو سونا نہ صرف سنت ہے بلکہ روحانی حفاظت کا ذریعہ بھی ہے۔ وضو شیطان کے وسوسوں کو ختم کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو شیطان کے اثرات کو مٹا دیتا ہے اور ایمان کو تازہ کرتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بلال، مجھے جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ سنائی دی، تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ وضو کی حالت میں رہنا، وضو کے بعد نفل پڑھنا جنت کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہنا، یعنی کہ وضو کے چند آداب جو میں بتا رہی ہوں، مسواک یا دانت صاف کرنا، ترتیب کے ساتھ اعضاء دھونا، پانی ضائع نہ کرنا، وضو کے بعد یہ دعا پڑھنا، یعنی کہ وضو کے بعد کی جو دعا ہوتی ہے وہ پڑھنا۔ وضو ایک چھوٹا سا عمل ہے لیکن اس کا اجر بے حساب ہے۔ یہ بندے کے گناہ کو مٹا دیتا ہے، دل کو سکون دیتا ہے اور قیامت کے دن ایمان کی روشنی بنے گا۔ جو بندہ ہمیشہ وضو کی حالت میں رہنے کی کوشش کرتا ہے وہ اللہ کے خاص بندوں میں شمار ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی
ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔